أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک اور قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں جو خیبر کی فتح کے بارے میں ہے۔ غزوہ خیبر عرب میں یہودی قبائل کے ساتھ اور ان کے وہاں سے اخراج کی نمائندگی ہے۔ یہ دو قبیلے پہلے جو نکالے گئے تھے یہودیوں کے، وہ خیبر ہجرت کر گئے تھے، اور یہ مدینہ کے قریب ترین یہودی قبیلے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ غزوہ خندق میں خیبر کے یہودیوں نے کچھ مخالفین کی مدد کی تھی، اور بنو قریظہ جو کہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ خیبر عرب میں سب سے بڑی اور شاندار قلعوں کے لیے مشہور تھا۔ پورا شہر مکمل طور پر دیواروں والی قلعوں کے اندر آباد تھا، اور اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے تقریباً ناقابل تسخیر تھا، جس کو فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جہاں پر رہنے والے ان قلعوں کے اندر رہنے والے لوگ بہت محفوظ تھے، اور ان کے پاس اس وقت کوئی بڑے ہتھیار نہ تھے مسلمانوں کے پاس کہ ان کے ساتھ مسلسل کوئی جنگ کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں نے محسوس کر لیا کہ یہ جنگ مشکل ہوگی۔ یہ یہودیوں کے حملے سے مدینہ کو بچانے کے لیے ایک احتیاطی حملہ تھا۔ خیبر کا مدینہ منورہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور ان دنوں ہر ایک سرزمین کو حملے کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جانے کا اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تقریباً 1700 افراد لے کر گئے۔ جب وہ پہلے قلعوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو اپنے کپڑوں، اوزاروں اور کلہاڑیوں وغیرہ کے ساتھ کھجوریں کاٹنے کے لیے نکلتے دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، وہ بھاگتے ہوئے واپس اپنے خیموں میں، اپنے قلعوں میں لوٹ گئے، اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج آ گئی ہے۔ انہوں نے چیخ کر لوگوں کو بتایا کہ محمد آ گئے ہیں، اور وہ اندر بھاگے، دروازے بند کر لیے، اور انہیں پہلا قلعہ جو تھا اس کا نام تھا قلعہ نائم، اور اس کی فتح میں 10 دن لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے 2 قلعوں الواتح اور السلالم کو فتح کرنے کے لیے آگے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 راتوں تک محاصرے میں رکھا۔ ان قلعوں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں جانے دیں اور ان کی جان کو بخش دیں۔ ان لوگوں نے جلدی سے صلح کی درخواست کی اور انہیں بحفاظت جانے کی اجازت مانگی، اس کے بدلے اپنی دولت چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی، اور یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت اس شرط پہ دی کہ وہ زراعت کا کام کریں گے اور اس پر اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اور یہ کہ مسلمانوں کی ان کو فصلوں کا نصف حصہ ملے گا۔ یہ اس حقیقت کے باوجود تھا کہ مسلمانوں کو اگر وہ چاہتے تو انہیں بے دخل کرنے کا حق حاصل تھا، کیونکہ مسلمان ان کو فتح کر چکے تھے، اور وہ انہیں مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں خیبر کے مقام سے باہر نکال سکتے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چانس دیا۔ ایک یہودیہ تھی، اس کا نام تھا زینب بنت الحارثہ۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ ڈش یعنی کہ پسندیدہ غذا کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بھیڑوں میں سے ایک دمبا ذبح کیا اور اس کے کندھے کو مہلک زہر سے آلودہ کیا اور اسے بھونا، یعنی کہ اس کا باربیکیو کیا۔ جب معاہدے کی بات چیت ختم ہو گئی تو زینب نے زبردستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ کھانا بطور تحفہ پیش کیا۔ پیارے نبی کو کھانے سے بھری ایک شاندار بڑی ٹرے بھیجی گئی۔ زینب بنت الحارثہ نے پورے دمبے کو زہر دیا تھا، لیکن خاص طور پہ کندھے کو، اور یہ ایک بہت ہی شدید اور طاقتور زہر تھا، اور اس کا ذکر ہمیں صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا، اور جیسے ہی پہلا لقمہ لیا آپ نے فرمایا سب کھانا چھوڑ دیں۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک صحابی بشر بن البرا پہلے ہی کچھ کھا چکے تھے اور ان کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمبے کے کندھے نے مجھے بتایا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت معجزانہ بات تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دمبا اس حالت میں ہم کلام ہوا۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے اللہ نے اس کی اجازت دی اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔
تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ نگلا نہیں، پہلا لقمہ نگلنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور آپ نے اسے منہ سے تھوک دیا۔ لیکن جب تک آپ نے یہ معاملہ ہوا تو بشر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑا سا نگل لیا اور شدید بیمار ہو گئے۔ کئی دیگر صحابہ کرام نے نگلنے سے پہلے گوشت تھوک دیا تھا، اس لیے انہیں علاج کروانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قبیلے کو بلایا اور جس نے آپ کو یہ گوشت تحفے میں دیا تھا اور دمبے کو زہر دینے اور ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھا۔ بالآخر انہوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے ایسی مذموم حرکت قتل کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زہر کے بارے میں معلوم ہو جاتا اور یہ انہیں نقصان نہ پہنچاتا۔ تو یہاں ان کا تکبر چیک کریں کہ وہ دشمن بھی تھے اور پھر وہ ہر طرح سے رسول اللہ کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا گیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ بات انہیں، وہ نبی ہیں اس لیے ان کو بتائی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اسی لیے اللہ نے ان کو بچایا اور ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ یہودی آخری نبی کو اس طرح صاف پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کیونکہ یہ ان کے لیے غرور کی بات تھی۔ اب اس زہر کے نتیجے میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی زندگی جو تقریباً 4 سال رہ گئی تھی درد محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ آپ اپنی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں ابھی بھی خیبر کی عورت کے دیے گئے زہر کے اثرات محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اللہ اپنے لوگوں کی، اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس زہر کے اثر سے بچا لیا۔ اگلی قسط میں کیا ہوا آپ کو انتظار رہے گا، جلد ہی آپ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.